بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور زمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر کے طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اسی جگہ نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر ترقی کی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تیار کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی زمین پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب اور آپ کا مزار بھی یہیں پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے آزاد کروا کر اسی شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی مسکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی پاک جگہ پر ہوئی تھی۔ یہودی قوم کے مطابق یہ مقام ان کے مقدس ٹیمپل کی جگہ ہے، جہاں پر ان کے مقدس دیوار گرہ موجود ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے ان کے مسیح دجال کے آنے کی۔ عیسائیوں کے مطابق یہ جگہ عیسیٰ مسیح کا شہر ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے اور یہیں پر ان کو صلیب پر صلیب کیا گیا، جبکہ مسلمان اپنے اس مقدس جگہ کو قبلہ اول کے طور پر جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی شہر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ مقام معراج کی رات پہلی وہ جگہ تھی جہاں آپ نے قیام کیا۔ پھر انبیاء کرام کی امامت بھی اسی شہر میں فرمائی تھی۔ مسجد حرام، مسجد اقصی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی 3 اہم مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد اقصی اور قبلہ اول اپنی ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق پیغمبروں کی مبعوث ہونے اور قوموں کے عروج زوال سے ہے۔ اسی مسجد کی طرف تقریباً 17 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں۔ واقعہ معراج بھی اسی بات کی دلیل تھی کہ یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان دونوں تعمیر کرنے میں کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 40 سال۔ سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد یہ مختلف انبیاء کرام کا مسکن رہی۔ ابن حشام اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کو دوبارہ سے تعمیر کروانے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایسی عالی شان و عظیم عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہو، لہٰذا آپ نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن آپ اس فانی زندگی میں اس کا کام مکمل نہ کر سکے کہ بیت المقدس کی دیواریں ابھی کچھ ہی بلندی تک پہنچی تھیں کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا ذمہ لیا اور آپ نے اپنی تخت نشینی کے 250 سال بعد اس مسجد کا کام شروع کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر تھے۔ آپ کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جن، چرند، پرند، جانور اور حیوانات سب ان کے تابع کر رکھے تھے۔ چنانچہ جنات بھی حکومتی امور میں آپ کے حکم کی تعمیر کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام منٹوں میں سر انجام دے دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنات کو یہ کام جلد سے جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کے پہاڑوں سے نیچے لے کر آتے۔ 1,00,000 افراد ان پتھروں کو تراشنے کا کام کیا کرتے تھے، جبکہ جنات دور دراز کے کانوں سے
یاقوت، زمرد، سونا اور چاندی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں کل 684 ستون اور 4000 لائٹ روشن ہوا کرتی تھی، جبکہ مسجد کی صاف صفائی پر 700 افراد معاون تھے۔ بیت المقدس کے درمیان ہر بیت المقدس کے نام سے مقام ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مقدم کے نشانات موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ عظیم مسجد ہے، ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ موجود نہیں جس پر کسی پیغمبر نے نماز ادا نہ کی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد میں ایک شیشے کا حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس جگہ پر تشریف لے جاتے تھے اور اپنی عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کئی دن اور ماہ کھڑے رہتے تھے، جبکہ جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے اور مسجد کی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہوا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو، ورنہ یہ جنات مسجد کی تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ ایک دن آپ اپنے شیشے والے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ یوں ہی کھڑے رہے۔ لہٰذا جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جنات اپنا کام کرتے رہے، کیونکہ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک وفات کے کئی سال تک اسی مقام پر کھڑا رہا، لیکن آپ کے عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ آخر جب دیمک بڑھنے لگی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور پھر جنات کو یہ علم ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، لہذا جنات ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ لیکن اس وقت تک مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں تقریباً 40 سال کا عرصہ لگا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس سورۃ سبا سے اس طرح بیان کیا ہے: پھر جب ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتے رہی۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کی طرف جھکے تو جنوں پر ان کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ مسجد آج بھی قائم، اس مسجد میں 5 لاکھ لوگ بر وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے، اور اسی مسجد اقصیٰ کو بہت سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مسجد براق، اور دیوار براق بھی اسی کا ایک نام ہے۔ نہ صرف مسلمان 17 ماہ تک اس مسجد کے طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، بلکہ یہ مسجد معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مقام تھی، جہاں پر ساری کائنات کی رحمتیں اس رات میں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، اور قرب قیامت کے متعلق حالات اور واقعات میں بھی ہمیں اس مسجد کا واضح کردار نظر آتا ہے۔